السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کل ہم لوگ وہ جو ہم نے آیت دیکھی تھی نا، جس کا میننگ تھا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ تفسیر سنیں گے تاکہ ذرا اور کلیئرلی وہ آیت ہمیں سمجھ آئے۔ تو میں نے سنی تھی کوئی 4-5 تفاسیر، لیکن مور اور لیس اس میں نا ایک ہی بات ہو رہی تھی اور کوئی ایگزامپلس وغیرہ بھی بہت زیادہ کوٹ نہیں ہوئی تھی کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہونا۔ تو پھر میں نے سیپریٹلی اس ٹاپک کو یوٹیوب پہ سرچ کیا نا کہ خواہش نفس کو الہ بنانا، معبود بنانا، اس طرح کر کے۔ تو پھر ایک مفتی طارق مسعود کی مجھے بڑی زبردست ایکسپلینیشن لگی تھی، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ ہاف آف دا ویڈیو تو بالکل ہی میرے لیے ایک نیا سا کانسیپٹ تھا اور بہت اچھی کلیئرٹی ملی تھی۔ سیکنڈ ہاف میں تھوڑا سا چلے دیکھتے ہیں، تھوڑی سی مطلب سیکنڈ ہاف میں ایگزامپل تھی طارق مسعود صاحب نے دی تھی، وہ شاید میرے پلے اس وقت نہیں پڑی تھی، لیکن بعد میں ہاں تھوڑی سی ریلیونٹ لگی تھی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے خوش ہو، لیکن دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی تمام خواہشات اس دنیا میں پوری کر لی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے اپنی ساری خواہشات پوری کر لی۔ کچھ نہ کچھ معاملہ اٹکتا ہی رہتا ہے، اور انسان کامیاب وہ نہیں ہے جس کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بھول ہے۔ جو یورپ سے جو کلچر آ رہا ہے، امریکہ سے جو کلچر آ رہا ہے، وہاں سے جو سوچ ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، وہ یہ سوچ ہے کہ جس کے پاس اسباب زیادہ ہوں، وسائل زیادہ ہوں، وہ زیادہ خوش و خرم زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ سوچ 100% بولو بھائی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ دلیل تو ہوگی نا غلط ہونے کی۔ ایسے ہی تو نہیں بیٹھ کے پھینکتے رہو، کچھ بھی بولتے رہو وہ غلط ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسا لچکدار بنایا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ساری خواہشات پوری ہوں تو یہ خوش رہے گا، تو یہاں ہم ایک ٹیکنیکل فالٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری اس بات میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے۔ وہ فالٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ساری خواہشات کسی کی پوری ہو نہیں سکتی۔ اس لیے سوال یہ پھر پیدا ہوگا کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوال پیدا ہوگا نا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کو خواہشات سمجھ رہے ہو وہ خواہشات نہیں ہیں۔ خواہشات کی ڈیفینیشن ذرا مختلف ہے۔ آپ کو لفظ خواہش کو ڈیفائن کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ خواہشات نام ہے دولت کا، اچھے لباس کا، اچھی سواری کا، اچھے گھر کا، حالانکہ خواہشات اس کا نام نہیں ہے۔ خواہش نام ہے دل کی چاہتوں کا۔ بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا۔ دیکھو، آپ کی خواہش تھی کہ میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ گھر مل گیا آپ کو۔ آپ کا دل چاہتا تھا کہ میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، گاڑی مل گئی۔ میرے پاس عہدہ ہونا چاہیے، عہدہ مل گیا۔ میری صحت اچھی ہونی چاہیے، صحت مل گئی۔ میرے پاس دولت ہونی چاہیے، دولت مل گئی۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو مل گئیں، تو اگر ان چیزوں کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ خواہش ہیں تو خواہشات نہیں ہیں، یہ خواہشات کے تقاضے ہیں۔ خواہش نام ہے دل کی چاہت کا۔ وہ چاہتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ گھر ملنے کے بعد اگر چاہت ختم ہو جائے نا، پھر تو آپ کی یہ والی خواہش پوری ہو گئی۔
اکثر گھر ملنے کے بعد اس سے بڑے گھر کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر بڑے گھر کی نہیں بھی ہوئی تو کسی اور چیز کی پیدا ہو جاتی ہے. گھر مل گیا، اب شادی بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ شادی ہو گئی تو اولاد بھی ہو جائے، بیگم کا مزاج سیٹ ہو جائے، وہ کبھی بھی پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. دنیا میں اگر کوئی پرسکون زندگی کی ڈیفینیشن یہ بیان کرے کہ جس کی ساری خواہشات پوری ہوں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب سورج مغرب سے نکل جائے. قرآن میں اللہ نے بتایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مشرک جنت میں اس وقت داخل ہوگا جب اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. حالانکہ اونٹ سوئی کے ناکے سے، جب اونٹ گزر نہیں سکتا، سوئی کا ناکا اتنا سا اور اونٹ اتنا بڑا، تو مطلب کیا ہے کہ مشرک جنت میں داخل. تو اگر سکون اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں، تو اس کا مطلب سکون زندگی میں آپ کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ خواہشات پوری، خواہش کہتے ہیں دل کی چاہت کو، چیزوں کے ملنے کو نہیں کہتے. اور جب تک دل ہے اس میں چاہتیں، بولو بھائی، رہیں گے. جیسے جب تک پیٹ ہے بھوک رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ جب تک پیٹ ہے بھوک لگتی رہے گی. تو یہ جو انسان کی طبعی خواہشات ہیں یہ ختم نہیں ہوتی. پیٹ کا کام ہے روٹی کو دیکھ کے اس کی طرف طلب کرنا، دل کا کام ہے چاہنا، ہر وقت بھٹکتا رہے گا. دیکھ لو نا، کبھی کس پہ آ رہا ہے کبھی کس پہ آ رہا ہے. یہی چل رہا ہے آج کل جو سیزن چل رہا ہے مارکیٹ میں. دل میں درد ہو رہا ہے کیا بھائی؟ اللہ خیر کرے. تو وہ دل پہ لے گئے، تو دیکھ لیں بھائی طبیعت خراب نہ ہو جائے جاتی. تو دل کا کام کیا ہے؟ چاہنا. اب چاہتیں اتنی اور یہ بھی ہے کہ چاہت پوری ہوئے بغیر سکون ملتا بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ آپ کا دل کسی چیز کا چاہ رہا ہے، للچا رہا ہے بار 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 بار، تو کیسے سکون ملے گا آپ کو؟ تو اس کا حل کیا ہے کہ بھئی اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دو. بھئی جس حال میں اللہ رکھنا چاہے گا، میری چاہت یہی حالت ہے. بھائی اللہ مجھے جس حال میں رکھنا چاہے گا تو میری چاہت کیا ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ جس حال میں اللہ خوش ہے میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی پرسکون گزرنا شروع ہو جائے گی. غموں میں بھی انسان کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. غم میں بھی مزہ آتا ہے، سکون ہوتا ہے ایک الگ سے. آنسو بہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے. ہمارے حضرت اس کی بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی بنس روڈ پہ نہاری کھا رہا ہے. پہلے بنس روڈ کی نہاری مشہور تھی، اب یہ دوسری نہاریاں بھی آ گئی ہیں. نہاری میں جتنا نیمبو نچوڑیں گے، جتنی مرچیں مسالے ڈالیں گے، اتنی زیادہ چٹپٹی بنتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے کیا کیا کہ نہاری آپ کھا رہے ہیں اور وہ بہت چٹپٹی اور آپ کے پسینے نکل رہے ہیں اسے، اور آپ اپنی جگہ پہ کرسی پہ ہل رہے ہیں اور آپ سے ایک جگہ ٹک کے بیٹھا نہیں جا. اب آپ کی اس مصیبت کو کسی نے دیکھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو رکھ دیں. آپ کی اس ٹینشن کو کسی نے دیکھا کہ یار یہ بیچارہ پسینے نکل رہے ہیں، آنکھیں سرخ اس کی، اور کبھی یوں گھوم رہا ہے کبھی ادھر کو ہل رہا ہے، ٹک کے ایک جگہ بیٹھ نہیں رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری. کیونکہ جب سے اس نے یہ نوالے لینا شروع کیے ہیں اس کی یہ کیفیت ہوئی ہے. تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یار آپ بہت زیادہ ٹینشن میں لگ رہے ہو، اور اس ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری ہے. دونوں کراچی کے آئٹم ہیں. کراچی کے علاوہ پوری دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ملتے. دنیا میں کہیں بھی جا کے کھائی ہے نا بریانی یا نہاری، تو بریانی اور نہاری کے نام پہ مذاق کھلایا کرتا ہوں، پلاؤ کھا رہا ہوں.
کیونکہ پھر اگر بریانی کا ذائقہ نہیں آتا تو تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں بریانی، اور کراچی بریانی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ اور ہوتا ہے بھائی۔ تو وہاں بھی سعودی عرب میں بھی لوگ پاکستانیوں نے ہوٹل بنا لیا نا بریانی، تو وہ بریانی نہیں ہوتی، لیکن عجیب سی بات ہے پھر وہ پلاؤ بھی نہیں رہتی، تو نیت ہم پلاؤ کی کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو کچھ تو ذائقہ آئے گا۔ تو اب جناب اس شخص کی ٹینشن کو دیکھ کر کہ یہ اتنا مچل رہا ہے، ایک آدمی جائے اس کے پاس اور کہے کہ بھائی یہ ساری ٹینشن کی وجہ یہ ہے نہاری، تو ایسا کرو یہ مجھے دے دو، یہ ٹینشن مجھے دے دو، تم یہ ٹھنڈا پانی پی کے وہاں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ دے گا یہ ٹینشن آپ کو؟ وہ کہے گا اس کے لیے تو میں انڈا موڑ سے ٹیکسی میں بیٹھ کے آیا ہوں اور پیسے خرچ کر کے یہ ٹینشن میں نے پالی ہوئی ہے، اس میں تو مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وہ کہ مزہ آ رہا ہے تو آپ کو تو مسکرانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، کھلکھلا کے ہنسنا چاہیے۔ یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں، آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں، اور یہ چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے آپ کا، اور پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہے گا یہ جتنے پسینے چھوٹیں، جتنی آنکھیں سرخ ہوں، جتنی اضطراب کی کیفیت ہو، اسی میں مزہ ہے، اسی ٹینشن میں کیا ہے، مزہ ہے۔ اور نیمبو نچوڑو اس میں، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑا سا نچوڑو نیمبو۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی کیا ہے، پریشان، اور کسی کی مسکراہٹ کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی خوش ہے۔ کچھ لوگ مصنوعی مسکراتے ہیں، اداکاروں اور فنکاروں میں جو ہوتا ہے نا، یہ مصنوعی مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔ ٹی وی میں آنا ہوتا ہے تو مسکرا کے بات کرنی ہوتی ہے، ایکچولی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، مصافحہ کیا، کیمرے کا رخ جیسے ادھر آیا مسکرائے، کیمرہ وہیں گیا تو واپس اپنی۔ جیسے مرثیوں میں جو رو رہے ہوتے ہیں نا حضرت حسین کی یاد میں، جب کیمرہ آتا ہے تو زیادہ روتے ہیں، کیمرہ ادھر گیا تھوڑا سا رونا کم ہو گیا۔ تو جیسے رونے کی دو قسمیں ہیں، ایسے ہی ہنسنے کی بھی دو قسم۔ تکلف الگ چیز ہے، دل کی راحت اور دل کی خوشی بولو بھائی الگ چیز ہے۔ تو دل کی جو راحتیں ہیں اور دل کی جو خوشیاں ہیں، وہ اپنی خوشیوں کو اللہ کی خوشی میں فنا کرنے میں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم خدا بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ لفظ خدا استعمال صحیح نہیں، بالکل صحیح ہے، لفظ اللہ زیادہ بہتر ہے، لیکن خدا کا لفظ بھی بولو بھائی بالکل جائز ہے۔ گاڈ انگلش میں کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ الفاظ کے بکھیڑوں میں اتنا زیادہ، البتہ بہتر بہرحال لفظ اللہ ہی ہے، تو وہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو سب سے بہترین بات ہے، لیکن کوئی اس میں حرج نہیں ہے، تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں پکڑا کریں۔ تو اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں میں بولو بھائی قربان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ والا مسئلہ مفتی صاحب میرا حل نہیں ہوگے دے رہا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے جو کہ حل نہیں ہو رہا۔ تو میں کہتا ہوں مشورہ دے دیتا ہوں، یہ کرو، لیکن سامنے والا یہ لفظ سننے کے لیے تیار کرے نہیں، یہ مسئلہ حل ہو کے رہنا چاہیے۔ پھر جب نہیں حل ہوتا تو پھر غلط طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو حل کرنے کے، ناجائز طریقوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، تعویذ گنڈوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، روحانی علاج میں۔ وہ پھر جو عامل لوگ ہیں 2 نمبر، وہ ان کو اچھے طریقے سے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور پھنستے چلے جاتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا کاروبار اتنا ترقی کر گیا تو میرا کیوں نہیں کر رہا ترقی۔ اللہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہوں۔ اب آپ کو تکلیف ہی ہو رہی ہے کہ میرے لیے تنگ کرنا کیوں چاہا، اس کے لیے اللہ نے پھیلانا کیوں چاہا۔ حالانکہ محنت تو میں نے زیادہ کی، حالانکہ میں تو 2 نمبر بھی نہیں ہوں،
حالانکہ میں تو صدقے بھی کرتا تھا، حالانکہ وہ تو ایک نمبر کا چور بھی ہے، حالانکہ اس کو تو زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، میرے تو بچے بھی ہیں، میرے تو یہ بھی اور میرا تو یہ بھی، یہ سوچ سوچ کے ٹینشن بڑھاتا رہتا۔ یہ چیز کتنی زیادہ ہم لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں نا اس بات سے یہ جو ہے نا کہ ہم لوگ اگر بچپن سے ابھی تک کی اپنی لائف کو دیکھیں تو کتنی ساری ایک ہمیں لگتا ہے بس یار یہ مل جائے تو بس پھر ختم نہ، مجھے یہ چاہیے، مطلب نہ پھر اینڈ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی نئی خواہش جنم لے لیتی ہے یہ۔ اچھا مفتی صاحب کی نا ایک اور ویڈیو ہے جس میں نا انہوں نے بات بولی تھی کہ جب خواہشات ہوتی ہے نا پوری ہو جاتی ہے ہماری تو وہ ضرور انڈے دے کے جاتی ہے کہ پھر نئی خواہشات نا جنم لے لیتی ہے، تو لٹرلی ایسے ہوتا ہے ٹاپک کہ کیا تھا فرین؟ یہ آج ٹاپک کا وہی تھا ٹاپک کہ دیکھیے ٹاپک وہ تھا کہ وہ جو آیت تھی نا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو اس سے ہی ریلیٹڈ اچھا، خواہش نفس کو کتنا زیادہ مطلب کہ انسان فالو کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ویڈیو مجھے تھوڑی سی ریلیونٹ ملی تھی، باقی میں تھوڑا اس میں ایگزامپلس دے کے سمجھایا گیا تھا نا کہ مطلب ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری پیچھے لائن اپ ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ ختم ہو جائے، بس یہ چیز مجھے مل جائے اس کے بعد سے تو بس میں اللہ والی ہو جاؤں گی، پھر تو میں یہ، پھر تو میں وہ، اور وہ ختم نہیں ہوتی نا، وہ مروی کہہ رہے ہیں نا کہ دل کے جذبے کا نام ہوتا ہے خواہش، چیزوں کے مل جانے کا نام نہیں ہوتا۔ ایک چیز ملتی ہے تو پھر دوسری آپ کے پاس وہ ریڈی ہوتی ہے کہ اگر ایک بڑا بنگلہ آپ کو چاہیے مل گیا، پھر آپ کو دیکھے گا یار لوگوں کے پاس تو اس سے بھی بڑے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے پھر آپ کوششیں کرنا شروع ہو جاتے ہو نا، تو یہ تو ہم لوگ نے وہ دیکھا ہی ہے، یہ ہوتا ہے۔ ہاں الحاکم التکاثر والا ہوتا ہے، حتی ہاں وہ زرتم بات المقابر۔ جب تک ٹھیک ہے، اور ایک وہ والی بات بھی نا وہ حدیث سے ہی ثابت ہے یہ بات تو نا کہ جب انسان کو اگر ایک اس کی سونے کی وادی مل جائے تو اس کو اس کا پیٹ نہیں ہوں بھرتا، اسے پھر اگلی چاہیے ہوتی ہے، پھر دو مل جائے تب بھی اس کو تیسری چاہیے ہوتی ہے، جب تک اس کا پیٹ مطلب مٹی سے نہیں بھر جاتا قبر کی، ہے نا۔ وہی یہ تو حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ واقعی ایسے ہوتا ہے نا، تو اب سوچیں گے، فکر کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر تو سمجھ میں آئے گی بات، کہ بس اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ اور واقعی میں یہ بات ان کی بیسٹ لگی مجھے جو انہوں نے کہی تھی کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے نا اس سے بہتر حال میں نہیں رہ سکتی تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، اس پہ راضی ہو جائے نا بندہ تو پھر یہ سب فالتو کے ٹائم ویسٹ والی چیز جو ہوتی ہے نا لگے پڑے ہوئے اس سے تھوڑا بچ جائے گا انسان۔ ٹھیک ہے، تو بس ایک یہ چیز مجھے ویڈیو شیئر کرنی تھی کیونکہ کل یہ ٹاپک نکلا تھا نا، تو میں نے اس کو تھوڑا کمپلیٹ کرتے ہیں، اور بھی کوئی ویڈیو ملی تو انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کوئی بات تو نہیں کہنی نا؟ انشاءاللہ ہم لوگ کل ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔